السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے بچوں، آج ہم سبق نمبر 3 جس کا نام ہے کول کا پاس۔ دیکھیے یہ کول کا پاس ہے جو کہ کس نے لکھا ہے، جو کہ منشی پریم چند نے لکھا ہے، دھیان رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، کول کا پاس کے مصنف کون ہے؟ منشی پریم چند۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہم شروع کر رہے ہیں۔ منشی پریم چند کی سب سے پہلے سوانح حیات یعنی حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ منشی پریم چند 1880 میں یعنی 1880 عیسوی میں بنارس کے قریب لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سوال پوچھ لیا جائے آپ سے کہ منشی پریم چند کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو آپ کو لکھنا ہے 1880 عیسوی میں بنارس کے قریب لمحی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، والدین نے دھنپت رائے نام رکھا تھا۔ اب والدین نے یعنی ماں باپ نے جو ہے ان کا نام جو ہے دھنپت رائے رکھا تھا۔ تو سوال آ سکتا ہے کہ منشی پریم چند کا اصلی نام کیا تھا، تو دھنپت رائے نام تھا، دھیان رکھیے گا۔ آگے دیکھیے، پریم چند کے والد منشی عجائب لال ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ اب دھیان رکھیے گا، منشی پریم چند کے والد کا نام آپ سے پوچھ لے تو منشی پریم چند کے والد کا نام تھا عجائب لال اور ان کی ماں کا نام تھا آنندی دیوی۔ دھیان رکھیے گا، آگے آئے گا دیکھو۔ تو جو منشی پریم چند کے والد منشی عجائب لال تھے وہ ڈاک خانے میں کلرک تھے۔ ٹھیک ہے، ان کی والدہ کا نام آنندی دیوی تھا۔ جب پریم چند 8 سال کے تھے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ دھیان سے سنیے گا، جب پریم چند کی عمر 8 سال کی تھی تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی آنندی دیوی کا انتقال ہو گیا تھا ان کی والدہ۔ اردو فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ اب اردو اور فارسی کی جو تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی وہ مکتب میں یعنی مدرسے میں حاصل کی۔ سن 1893 میں یعنی 1893 عیسوی میں جب آپ کے والد کا تبادلہ گورکھپور ہو گیا، یعنی 1893 میں جب ان کے والد کا تبادلہ یعنی ٹرانسفر گورکھپور ہو گیا، کہاں سے؟ بنارس سے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں مشن اسکول میں 6 درجے میں داخلہ لے لیا، یعنی جو ہے 6 کلاس کے اندر جو ہے ایڈمیشن لے لیا انہوں نے۔ کہاں پر؟ گورکھپور میں۔ اس کے بعد میں اور 1896 میں کوئنس کالج بنارس میں یعنی 1896 میں عیسوی میں کوئنس کالج بنارس سے 9ویں جماعت پاس کی۔ ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیے گا کب انہوں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں۔ آگے دیکھیے، 9ویں جماعت پاس کی سن 1897 عیسوی میں یعنی 1897 میں چند ماہ بیمار رہ کر والد کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے جو ہے ان کے والد کا جو بھی انتقال ہو گیا 1897 میں، چند ماہ بیمار رہ کر والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ 1898 میں یعنی 1898 عیسوی میں میٹرک کا امتحان، یعنی میٹرک کا مطلب 10 کلاس، میٹرک کا امتحان سیکنڈ ڈویژن سے میں پاس کیا۔ اب 1898 میں انہوں نے میٹرک کی تھی۔ آپ سے سوال پوچھ لیا منشی پریم چند نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا تھا، تو 1898 میں۔ اس کے بعد میں سن 1899 یعنی 1899 میں عیسوی میں ایک پرائمری اسکول میں 18 روپے ماہوار یعنی 18 روپے مہینے میں، اونلی 18 روپے ماہوار پر اسسٹنٹ ماسٹر مقرر ہوئے۔ کیا ہوئے؟ اسسٹنٹ ماسٹر مقرر ہوا۔ اسی دوران بی اے کیا۔ اب جو ماسٹر بن گئے تھے 18 روپے ماہوار ان کی جو ہے سیلری تھی مہینے کی، اور اسی دوران جو ہے انہوں نے ماسٹر بنتے ہوئے جو ہے اسسٹنٹ مقرر ہو گئے تھے، تو انہوں نے اسی دوران جو ہے بی اے بھی کیا۔ پھر ہیڈ ماسٹر اور ڈپٹی انسپیکٹر آف اسکول ہو گیا، یعنی جو ہے اسکول کی ڈپٹی بن گئے۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، پریم چند اردو میں جدید افسانے کے بانی اور بڑے افسانہ نگار ہیں۔ تو دھیان رکھیے گا، پریم چند کو افسانہ نگار بھی کہا جاتا ہے۔ جدید کہتے ہیں یعنی پریم چند اردو میں جدید کہتے ہیں نئے افسانے کے بانی، یعنی بانی کہتے ہیں بنانے والے کو، بانی اور بڑے افسانہ نگار ہیں۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے شروع ہوا۔ ان کا پہلا افسانہ، دھیان رکھیے گا، ان کا پہلا افسانہ، سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ منشی پریم چند کا پہلا افسانے کا نام بتائیے، تو ان کا پہلا افسانہ جو تھا وہ دنیا کا سب سے انمول رتن، ٹھیک ہے، اور رسالہ زمانہ، یہ رسالے کا نام کیا تھا؟ زمانہ، کانپور میں 1907 میں شائع ہوا۔ ٹھیک ہے، ان کے 5 افسانوں کا مجموعہ سوز وطن،
5 افسانے تھے اس کے اندر، دھیان رکھیے گا. سوز وطن میں کتنے افسانے تھے؟ 5 افسانوں کا مجموعہ جو ہے سوز وطن جس کا نام تھا وہ 1908 میں، ٹھیک ہے، 1908 عیسوی میں نواب رائے کے نام سے شائع ہوا. تو سوز وطن کس نام سے شائع ہوا تھا؟ سوز وطن جو ہے شائع ہوا تھا نواب رائے کے نام سے. اسی مجموعے کے افسانے حب الوطنی یعنی وطن سے محبت. حب الوطنی کسے کہتے ہیں؟ 10 کلاس میں آپ پڑھ کے آئے ہوں گے. حب الوطنی، حب الوطنی کہتے ہیں جو ہے وطن سے محبت کرنے کو. تو حب الوطنی کے جذبے سے بھرے ہونے کے سبب انگریزی حکومت نے اسے ضبط کر لیا، یعنی اپنے انڈر میں لے لیا، اس پر قبضہ کر لیا، ضبط کر لیا، ٹھیک ہے. آپ بعد میں پریم چند کے قلمی نام سے لکھنے لگے. پریم چند نے افسانے اور ناول کی دنیا میں بہت بلند مقام حاصل کیا ہے. پریم چند نے افسانے اور ناول کی دنیا میں بہت بلند مقام حاصل کیا ہے، یعنی جو ہے انہوں نے ناول اور افسانے سے لکھے ہیں جن کا مقام جو ہے بلند ہو گیا. ان کی تصانیف یعنی ان کی کتابیں، تصانیف کسے کہتے ہیں؟ تصنیف کی جمع ہوتی تصانیف. تو ان کی تصانیف میں انسانی زندگی کی سچی تصویر دکھائی دیتی ہے. جو ہے انہوں نے جو جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں اس کے اندر جو ہے انسانی زندگی کی سچی تصویر دکھائی دیتی ہے، یعنی انسان کی جو ہے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اس میں نظر آتا ہے. انہوں نے افسانے کو حقیقت سے قریب کیا ہے، یعنی انہوں نے جتنے بھی افسانے لکھے ہیں ان میں جو ہے حقیقت کی باتیں لکھی ہیں، عوامی زندگی کی ترجمانی کی ہے. اس لیے جو ہے عوامی زندگی کی ترجمانی بھی کی ہے. محنت کش طبقہ کے جذبات و احساسات اور ان کے مسائل کو پیش کیا ہے. پریم چند نے پہلی بار ہندوستان کی دیہاتی زندگی کو موضوع بنایا. دیہات کہتے ہیں گاؤں کو، یعنی دیہاتی زندگی کو موضوع بنایا، یعنی جو ہے جو وہ بولتے ہیں نا موضوع، جو اپنا جو ایک ٹاپک جسے ہم بولتے ہیں، جو ٹاپک جو انہوں نے جو موضوع جو ہے انہوں نے جو دیہاتی زندگی کو بنایا ہے. دیہات میں مہاجن، زمیندار اور پروہت کس طرح کسانوں کا خون چوس رہے تھے، یعنی طبقاتی کشمکش، رسم و رواج کی پابندی، عورتوں کی مظلومی، چھوا چھوت، مزدوروں کی دشواریاں، یعنی پسماندہ طبقے کے مسائل کو پریم چند نے پیش کر کے سماجی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے. پریم چند انسانی نفسیات کے نباز تھے، یعنی جو ہے انسانی نفسیات کو سمجھنے والے تھے. ان کے افسانوں میں نہ صرف واقعات حقیقی زندگی کے معلوم ہوتے ہیں بلکہ کردار بھی جیتے جاگتے نظر آتے ہیں. ہاں، جیسے کہ انہوں نے جو افسانے کے اندر اپنے کردار رکھے ہیں نا، جسے ہیرو ہیروئن کہتے ہیں، جو کہ جو ایکٹ کرتے ہیں، ایکٹر جنہیں ہم کہتے ہیں، تو وہ بھی حقیقت والے ہوتے ہیں، جیتے جاگتے ہیں، اصلی زندگی میں جن سے ہم روز روبرو ہوتے ہیں، ایسے کردار لیے انہوں نے. پریم چند کو زبان پر قدرت حاصل تھی، یعنی پریم چند نے اپنی جو زبان لکھی اس کو اچھی خاصی جانتے تھے، ان کا علم تھا. انہوں نے سادہ سلیس، آسان، شگفتہ اور رواں زبان استعمال کی، یعنی ایک الگ زبان، آسان زبان استعمال کی ہے. اس لیے مکالمے کہتے ہیں بات چیت، اس لیے مکالمے بالکل فطری معلوم ہوتے ہیں. قاتل کی ماں، آپ دیکھیے انہوں نے کون کون سے افسانے لکھے ہیں. قاتل کی ماں، زیور کا ڈبہ، گلی ڈنڈا، عیدگاہ، نمک کا داروغہ. بہت مشہور جو افسانہ جود رہا ہے وہ نمک کا داروغہ ہے، جو کہ آپ BA فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، فائنل میں پڑھیں گے. تینوں ایئر میں سے آپ کے نمک کا داروغہ آنے والا ہے، دھیان رکھیے گا. نمک کا داروغہ یعنی جو ہے ایک داروغے کا ذکر ہے اس کے اندر، نمک کا داروغہ جو کرتا ہے پولیس والے کا، داروغہ کہتے ہیں پولیس والے کو. تو عیدگاہ، نمک کا داروغہ، کول کا پاس، کفن. اور کفن بھی بہت مشہور جو ہے افسانہ ہے ان کا، یہ بھی آپ کے BA کے اندر آئے گا، دھیان رکھیے گا. کفن اور اس کے نمائندہ افسانے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو ہے نمائندے افسانے ہیں پریم چند کے. اور پریم پچیسی، پریم بتیسی، خواب و خیال، خاک پروانہ، آخری تحفہ، زاد راہ اور واردات ان کے مشہور افسانی مجموعے ہیں. یہ دھیان رکھیے، افسانی مجموعے ہیں. انہوں نے 1 درجن سے زیادہ ناول لکھے ہیں. آپ سے سوال پوچھ لے جائے کہ منشی پریم چند نے کتنے ناول لکھے ہیں، تو 1 درجن سے زیادہ جو ہے ناول لکھے ہیں. ان کے ناولوں میں بازار حسن، اب دیکھیے کون کون سے ناول آئے ہیں. بازار حسن نمبر 1، بازار حسن، چوگان ہستی. اس کے بعد آگے دیکھیے میدان عمل، گوشۂ عافیت، بیوہ جو ہے ان کا سب سے مشہور ناول مانا گیا ہے، دھیان رکھیے گا. سب سے جو یہ بھی آئے گا آپ کے آگے، سب سے مشہور جو ہے ناول بیوہ مانا گیا ہے. اس کے بعد میں غبن، گودان بہت مشہور ہیں.
نصاب میں شامل قول کا پاس افسانہ راجپوتوں کی سچائی. اب جو ہے آپ کی جو کتاب میں، نصاب کا مطلب کتاب میں شامل، یعنی جو آپ کی کتاب میں جو افسانہ شامل کیا گیا ہے جس کا نام قول کا پاس ہے، اس کے اندر کیا کیا گیا ہے تو راجپوتوں کی سچائی کو بیان کیا گیا ہے. ان کی بہادری اور فرد شناسی کی عکاسی کرتا ہے. ان کی بہادری کے بارے میں جو ہے اس کے اندر قول کے پاس کے اندر بتایا گیا ہے کہ راجپوت کس طریقے سے اپنی بات کے دھنی ہوتے تھے اور اپنی بات کے کھڑے ہوتے تھے، ہے نا. اس افسانے کے ذریعے پریم چند نے بچوں میں قول کے پاس کے جذبے کو ابھارنے کی کامیاب کوشش کی ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ آپ کا منشی پریم چند کی ساوان حیات تھی. دیکھیے اب ہم جو ہے اس سبق کو شروع کرتے ہیں. قول کا پاس میں نے بتا دیا. آپ سے سوال پوچھ لیا جائے قول کا پاس کے مصنف کون ہے تو آپ کو بتانا ہے منشی پریم چند. ٹھیک ہے. یا آپ سے پوچھ لیا جائے کہ منشی پریم چند نے آپ کے نصاب میں کون سا سبق لکھا ہے تو آپ کو بتانا ہے قول کا پاس. کیسے بھی سوال آ سکتا ہے، آپ کو دھیان رکھیے گا. آگے دیکھیے ہم شروع کر رہے ہیں. اکبر بادشاہ مغلوں کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے. تو دھیان رکھیے گا، آپ سے سوال پوچھ لیا جائے کہ اکبر کس خاندان کا بادشاہ تھا تو آپ کو بتانا ہے مغل خاندان کا. ٹھیک ہے. اکبر بادشاہ مغلوں کا بہت مشہور بادشاہ گزرا ہے. اس نے لڑائیاں لڑ کر ہندوستان کا بہت سا حصہ فتح کر لیا تھا. اس نے جو ہے لڑائیاں لڑی تھی اکبر نے. آپ نے سنا ہوگا اکبر جو مغل حکومت کا سب سے پرتاپی شاسک گزرا ہے، جو کہ 13 سال کی عمر کے اندر جو ہے شاسک بن گیا تھا. اس نے اپنی جو ہے 13 سال کی عمر میں گدی پر بیٹھ گیا تھا. ٹھیک ہے. کس کا بیٹا تھا اکبر؟ بتائیے بتائیے. اکبر جو تھا وہ ہمایوں کا بیٹا تھا. جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو اکبر کی عمر اس وقت میں 13 سال کی تھی. تو 13 سال کی عمر میں جو ہے اس کو شاسک بنا دیا تھا، اس کو گدے پر بٹھا دیا تھا. تو اس نے جو ہے لڑائیاں لڑ کر ہندوستان کا بہت سا حصہ فتح کر لیا تھا. یعنی جو ہے ہندوستان کے کچھ حصوں میں جو ہے اس نے اپنی حکومت کو قائم کر لیا تھا. ایک راجپوتانہ رہ گیا تھا. یعنی جو ہے راجپوتانہ جو ایک رہ گیا تھا، کیونکہ یاد رکھیے گا پہلے جو ہے راجستھان کا نام جو ہے راجپوتانہ کے نام سے تھا مشہور. راجپوتانہ رہ گیا تھا. اکبر نے چاہا کہ اسے بھی فتح کر لیں. یعنی اکبر نے چاہا کہ اسے بھی جیت لیں. فتح کا مطلب جیتنا، اور وہاں بھی سلطنت کریں. یعنی جو ہے اس راجپوتانہ جو رہ گیا ہے، اکبر نے سوچا کہ جو یہ راجپوتانہ جو بچ گیا ہے تو اکبر نے سوچا کہ اس کو بھی جیت کر کے وہاں پر بھی اپنی سلطنت قائم کر لیں، اپنی حکومت قائم کر لیں. یہ ارادہ کر کے راجپوتانہ پر فوج کشی کی. اب اس نے جو ہے یہ سوچ کر کے جو ہے راجپوتوں پر اپنی فوج کو بھیجا دیا ان کی طرف. راجپوت اپنا ملک بچانے کے لیے، اب جو راجپوت تھے وہ اپنا ملک کو بچانے کے لیے لڑے تو بڑی بہادری سے، مگر آخر کار ان کے پاؤں کھڑ گئے. اب دیکھیے اکبر نے جو ہے راجپوتوں کو ہرا دیا. راجپوتوں کا سردار رانا پرتاپ سنگھ اپنے بال بچوں کو لے کر کسی جنگل میں جا چھپا. تو دھیان رکھیے گا، سوال پوچھے راجپوتوں کے سردار کا نام کیا تھا تو آپ کو بتانا ہے راجپوتوں کے سردار کا نام تھا رانا پرتاپ. ٹھیک ہے. دھیان رکھیے گا. سیکنڈ پیراگراف دیکھیے یہاں سے. راجپوتوں کے ایک سردار کا نام رگھوپت تھا. راجپوتوں کا جو ایک سردار تھا اس کا نام رگھوپت تھا. یہ بڑا بہادر اور جری تھا. بڑا بہادر تھا، نڈر تھا. اس نے کچھ لوگ اپنی فوج میں داخل کر لیے تھے اور ان کے ساتھ لے کر لڑا کرتا تھا. اس نے بہادری میں اپنا ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ بڑے بڑے مغل اس کا نام سن کر گھبرا جاتے تھے. یعنی ایسے بہادروں کو اپنا ایسا نام پیدا کر لیا تھا. یعنی اس نے اپنی بہادری سے ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ بڑے بڑے مغل اس کا نام سن کر جو ہے گھبرا جاتے تھے. اکبر کے سپاہیوں نے بڑی کوشش کی کہ کس طرح اس کو پکڑ لیں، مگر وہ ایک جگہ کب رہتا تھا جو اسے پکڑ سکتے تھے. ٹھیک ہے. بس آج ہم جو ہے اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ جو ہے آگے کی کلاس میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو جو یہ سامان حیات پڑھائی گئی ہے آپ کو اس کو دھیان سے ریڈ کرنا ہے اور اس کے آگے کا جو ہے سبق کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.